وہ آئینہ جس میں خدا نظر آ جائے. آئینہ حق نما کا مان وہ آئینہ جس میں خدا نظر آ جائے. آپ آئینہ گھر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. میں پکڑ لوں مجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے. کالا پکڑے اسے اپنا چہرہ, گورا پکڑے اپنا چہرہ. حضور وہ آئینہ ہے کہ خدا کی قسم کوئی دیکھے اسے خدا نظر آ جائے. اسے کیا آ جائے؟ خدا نظر آ جائے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور حضور آئینہ حق نما بھی ہیں اور حضور مظہر کامل بھی ہیں. حضور کیا مظہر؟ اللہ تعالی جل شانہ کی ذات و صفات کا اللہ کریم نے حضور کو مظہر کامل بنایا. مظہر آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ مظہر کامل کیوں ہے؟ تسی غور کرو. اگر تسی لویا اگی چ رکھو تے اگ نو تیز رکھو, اخیر لویا گرم ہو جاتا ہے تو لویا بالکل سرخ ہو جاتا ہے. ہونے کہ نہیں؟ اگ الگ ہے تے لویا الگ, لیکن اس کے باوجود سارے اثرات اگ دے لوہے دے اندر آ گئے. آگ اگر جلاتی ہے تو لوہا بھی جلانے لگ جائے گا. اب لوہا الگ ہے آگ الگ ہے, لیکن لوہا آگ کی صحبت میں رکھ کے وہ لوہا آگ کا مظہر کامل بن گیا. مظہر کامل. اب لوہا لوہا نہ رہا, آگ کی پوری طاقت لوہے کے اندر آ گئی. اگرچہ دیکھنے میں کہنے میں لوہا ہے لیکن حقیقت میں ساری آگ اس کے اندر آ گئی تو لوہا آگ کا مظہر کامل بن گیا. اسی طرح آپ زمین پہ آئینہ رکھیں. کیا رکھیں؟ آئینہ. آسمان پہ سورج چمکتا ہے, پورا سورج آپ کے آئینے میں نظر آتا ہے. اب سورج تو آسمان پہ چمکتا اوپر ہے پر نظر آپ کو آئینے میں آتا ہے. آپ اس آئینے میں دیکھیں تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی, آپ دیکھ نہیں سکیں گے. یار سورج تو آسمان پہ چمکتا ہے, روشنی بکھیرتا ہے, اجالا بکھیرتا ہے, بندہ دیکھ نہیں سکتا, آنکھیں جما کے بندہ نظر نہیں کر سکتا, اس پہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی. یہ آئینے کے اندر کیا ہوا کہ سورج کا عکس آ گیا اور ہم دیکھ نہیں سکتے, تو ہم کہیں گے یہ آئینہ سورج کا مظہر کامل ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. جیسے لوہا آگ کا مظہر کامل بنتا ہے, شیشہ سورج کا مظہر کامل بنتا ہے بلا تشبیہ. ذات مصطفیٰ خدا کے لیے مظہر کامل ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات اللہ پاک کی کیا مظہر کامل ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آئینہ حق نما. آئینہ حق نما. کیا بات ہے حضور کی, کیا شان ہے حضور کی. چلو بات صدیق اکبر کی شروع کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. کہاں ہم کمزور, کہاں ہم گئے گزرے, کہاں ہم کوتاہ ذہن, اور کہاں صدیق اکبر کی شان. کہاں صدیق اکبر کی شان. میرے آقا جلوہ گر ہیں, ایک طرف عمر ہے ایک طرف صدیق. بایاں ہاتھ میرے نبی کا عمر کے ہاتھ میں ہے, دایاں ہاتھ میرے نبی کا صدیق کے ہاتھ میں ہے. یہ نقشہ, یہ خاکہ, یہ انداز دیکھیں. بیچ میں آقا دو عالم ہیں, ایک سائڈ پہ عمر ہے ایک سائڈ پہ صدیق ہے. میرے آقا نے صحابہ کو یہ منظر دکھایا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا دن قیامت کا ہوگا. میرے غلاموں سنو, آج ہم یکجا نہیں, دن قیامت کے بھی ہم ایسے اٹھائے جائیں گے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. حضور کے دربار میں صدیق کا مقام کیا ہے؟ ہم سب درود پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, میلاد مناتے ہیں. یہ ہماری محبت ہے.
پر حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں شاید ہمیں پتہ نہ ہو. یہاں صدیق کتنی محبت فرماتے ہیں یہ الگ ہے، دکھایا یہ جاتا ہے کہ حضور کتنی محبت فرماتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام اہل سنت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر چھوٹے تھے، والدہ نے تیار کیا، والد نے انگلی پکڑائی اور ابو قحافہ اپنے بیٹے ابو بکر کو بت کے پاس لے گئے. پورا ماحول بت پرستی کا تھا. کہاں پر لے گئے؟ بت کے پاس. تو جب بت کے پاس گئے تو صدیق اکبر بت سے کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو، میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو. پھر آپ فرمانے لگے میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہناؤ، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے دیں، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلائیں. بت دست سے بس بھی نہ ہوا. صدیق اکبر نے پتھر لیے اور بت پہ مارا، بت زمین پہ گر گیا. بت جب زمین پہ گرا تو باپ کو غصہ آیا کہ بیٹا چھوٹا ہے، میں تربیت کر رہا ہوں، مذہب سکھا رہا ہوں، اپنا طریقہ سکھا رہا ہوں، بت پرستی کی طرف لگا رہا ہوں. باپ کو تربیت میری ذمہ داری ہے. یہ اپنے خدا سے بولتا کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، پانی پلاؤ. پھر پتھر مارا، بت گر گیا. ابو قحافہ نے ابو بکر کو تھپڑ رسید کیا اور پکڑ کے واپس گھر آئے. ان کی والدہ سے کہنے لگے تیرا بیٹا ٹھیک نہیں لگ رہا، اتنا چھوٹا ہو کر ساری دنیا پوجا کرتی ہے، بت پرستی کرتی ہے، اسے کیا ہو گیا؟ اس کو سمجھائیں. ان کی والدہ سے جب یہ کہا گیا تو غیب سے آواز آئی، یا امت اللہ بالتحقیق، اے تحقیق کے ساتھ رب کی بندی سن، ابشری بالولد العتیق، تمہیں عتیق بیٹے کی بشارت ہو. اسمہ فی السماء صدیق، یہ عام بچہ نہیں، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے. لمحمد صاحب و رفیق، اور محمد کریم کا صاحب اور رفیق ہے. اے اللہ کی بندی سن لے، تحقیق سے تجھے بشارت ہو اس ولد عتیق کی، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد کریم کا صاحب اور رفیق ہے. یہ ساری بات صدیق اکبر نے حضور کے دربار میں خود سنائی. ملفوظات اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ ساری بات سنائی. اب صدیق بات سنا چکے، صدیق نے ساری گل سنائی. اس دوران جبریل امین بھی آ گئے. کون آ گئے؟ جبریل امین آ گئے. تے جبریل اسے محفل اندر شریک ہو گئے. تے جبریل آپ نہیں آئے، جبریل نو رب نے بھیجا. کتنی عظیم محفل تھی. گفتگو حضور سن رہے، صدیق اکبر کر رہے، رب عرشاں تو پار نظر فرما رہے. رب نو محفل پسند آ گئی تے جبریل نو بھیجا، چل جبریل تو بھی اس محفل کے اندر شریک ہو جا، تو ہی کوئی گل کر. جبریل اندر گئے، تب سلام تو بعد عرض کیدا، عرض کر دیں حضور جبریل نے حضرت صدیق نے سچ فرمایا. صدقہ وہو صدیق، انہیں سچ فرمایا اے واقعی صدیق. تو پہلے دن سے پتا چلتا ہے کہ یہ صدیق کا مقام ہے، یہ صدیق اکبر کا. اور صدیق کا مقام ہم کسی سے کیا سنیں جب اللہ کا قرآن خود سناتا ہے. جب اللہ کا قرآن، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جاتے نا بڑے بڑے دوروں پر، صدر جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، منسٹر جا رہا ہے، تو صحافی ساتھ ہے، چینلز نیوز والے ساتھ، ان کی ہر بات کی خبر لے رہے ہیں اور سب کچھ بتاتے ہیں. لیکن ایک سفر پر صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ گئے. وہاں کوئی نیوز چینل ساتھ نہیں، اخباری نمائندہ نہیں، وہاں کوئی لائیو کوریج والا نہیں. لیکن وہ ایسا سفر ہے کہ کائنات کا خدا خود قرآن میں اس کی کوریج دے رہا ہے. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، فرمایا دوسرا
دو کا جب غار میں تھے. اچھا گل سنو, حضور دی زندگی دے اندر دو سفر بڑے مشہور ہیں. کتنے سفر؟ ایک سفر معراج, ایک سفر ہجرت. سفر معراج جبریل نال سن تے سفر ہجرت صدیق اکبر نال سن. سفر معراج دے اندر جبریل سدرۃ المنتہا تے رک گئے تے سفر معراج ہجرت دے اندر صدیق اکبر اخیر تک نال رہے. صحبت سنگت معیت جبریل بھی کر رہے سن سفر معراج تے صدیق سفر ہجرت ساتھ رہے. قربان صدیق تیرے مقام تو سدرۃ المنتہا تے جبریل پچھے رہ جان دے, میرے نبی اگے جان دے کہ تو نبی دی او ساتھ دیتا کہ قبر دے اندر بھی تو نبی دے نال ہے, حوض کوثر دے اندر بھی تو نبی دے نال ہے, قیامت دے اندر بھی تو نبی دے نال ہے. کہ میرے نبی فرمایا جنت کے اندر جتھے میرا مقام ہو سی صدیق میرے نال. سبحان اللہ. کہنا پہنا نا کہ صدیق خلیفہ بلا فصل ہے, اتھے کوئی فاصلہ نہیں پیدا کر سکتا. ذرا جاؤ مدینہ پاک دے اندر, مدینہ پاک دے اندر کی حال ہے, کتھے حضور دی قبر انور پاک تے صدیق اکبر نال ہے یا نہیں؟ آپ دی قبر انور. اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین, دوسرا دو کا, اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں تھے. غار تو دنیا میں بڑے ہیں پر وہ غار بھی عجیب تھا جس میں حضور تشریف لے گئے. اور جب جا رہے تھے نا ہجرت پہ صدیق اکبر, تو پھر سب کی ڈیوٹی لگائی, ڈیوٹی سب کی لگائی. بیٹی سے کہا بیٹی, حضرت اسماء سے فرمایا کھانا غار میں پہنچانا ہے. بیٹے سے کہا بیٹا مکہ کی خبریں پہنچانی ہیں, گلی میں کوچے میں چوک پر چوراہے پر کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور غلام سے کہا عامر بن فہیرہ سے بکریاں چرا چرا کے فلاں غار کی طرف آنا ہے, اور پھر ہمیں تازہ دودھ پلانا ہے. اور جہاں میری بیٹی آتی ہے, میرا بیٹا آتا ہے, قدموں کے نشان بنتے ہیں, بکریوں کا ریوڑ گزار کے ان کے نشان تو نے مٹانے. یہ منصوبہ بندی کون؟ صدیق اکبر کر رہا. ارے وفادار نہ ہوتے, یہاں وفاداری صرف صدیق میں نہیں ہے, یہاں صدیق کے بیٹے بیٹی بھی وفادار ہے, بیٹا بھی وفادار ہے, حتیٰ کہ صدیق کا غلام بھی وفادار ہے. صدیق کا غلام بھی, ان کو کیا پتا ہے صدیق کا مقام کیا ہے. ابھی حاجی صاحب فرما رہے تھے بے حضور آئینہ حق نما ہے, حضور کے چہرے میں ہر بندہ اپنا منہ دیکھتا ہے. ہاں یہ تو حضور کے بارے ہے. حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے, مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے. ہر کوئی دوسرے کے چہرے میں اپنا منہ دیکھتا ہے. صدیق اکبر کو سنی بھی دیکھتا ہے, وہاں اپنا منہ دیکھتا ہے, تالا بھی دیکھتا ہے, وہ اپنا منہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ اپنا منہ دیکھتا ہے. صدیق اکبر جب چلے, جب وہاں سے چلے تو حالت بڑی عجیب تھی. ابن عساکر کی روایت ہے, کتاب اٹھائیں, صدیق کبھی آگے ہوتے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں, کبھی بائیں. اے صدیق کیا کر رہے ہو؟ ہم سفر میں جا رہے ہیں, سفر میں گفتگو ہوتی ہے, کاندھے سے کاندھا بندہ ملاتا ہے, قدم اٹھاتا ہے, تو کرتا کیا ہے؟ کبھی آگے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں, کبھی بائیں. عرض کیا حضور خیال آتا ہے کہ دشمن آگے تاک میں بیٹھا ہوگا تو میں آگے ہو جاتا ہوں, کوئی تلوار چلائے گا, تیر چلائے گا, لکڑی مارے گا, حملہ کرے گا, پنجہ آزمائی کرے گا, گریبان میں ہاتھ ڈالے گا, تو حضور تیری طرف کوئی ہاتھ نہ آئے, ہاتھ آئے تو صدیق کے گریبان میں آئے, تلوار آئے تو صدیق کی گردن پہ آئے, تیر آئے تو صدیق کے سینے پر آئے. میں خیال کرتا ہوں شاید پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہوگا, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, پیچھے دیکھتا ہوں, پھر دائیں کا خیال آتا ہے, بائیں کا. مکے سے نکلے, غار ثور تک گئے, پورا رستہ وہاں ماجرا یہ تھا, کبھی صدیق آگے ہوتے, کبھی پیچھے ہوتے, کبھی دائیں ہوتے, کبھی بائیں ہوتے. لوگوں تم محبتوں کی داستانیں سناتے ہو, خدا کی قسم جو محبت صدیق کے سینے میں ہے, میں حنفیہ کہتا ہوں, میں کسریہ کہتا ہوں, میں چیلنج دے کے کہتا ہوں, جو
محبتیں پیچھے ہے، صدیق کی محبت ہر محبت پہ غالب ہے۔ بتاؤں صدیق کو یہ مقام کیوں ملا؟ روزے کی وجہ سے صدیق کو یہ مقام کیوں ملا؟ سمجھ رہے؟ ڈر تو نہ ہو گئے، پریشانی تو نہیں نا؟ تو صدیق اکبر کو یہ مقام کیوں ملا؟ نمازوں کی وجہ سے، داڑھی شریف کی وجہ سے، پگڑی شریف کی وجہ سے، حج زکات کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا لیکن شیئن وقر فی قلبہ، صدیق کو یہ مقام اس لیے ملا کہ ایک چیز اس کے دل میں قرار پکڑ گئی، ایک چیز اس کے دل میں راسخ ہو گئی، ایک چیز اس کے دل میں جم گئی، ایک چیز اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور وہ کیا ہے؟